नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हैदराबाद मशहूर कला मंदिर स्टोर में 9 लाख रुपए की चोरी। शाहीन बाग हुकूमत को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ के आराम करने के बयान से छिड़ी सियासी बहस। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के उपवास को मुनाफिकत बताने पर प्रकाश जावड़ेकर पर किया तंज। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा दलित मुसलमानों को जेडीयू से जोड़ने की कर रहा है कोशिश। प्रतापगढ़ कार के दरख्त से टकराने से हादसा, एक फौजी समेत 5 अफराद हलाक। किसान तहरीक ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन की 1 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू। यूपी पीएम मोदी ने 2 साल पहले जिस पुल का किया था इफ्तिताह, उसकी हालत हुई खस्ता। केजरीवाल भी किसानों के साथ आज उपवास रखेंगे। ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले आयशा वंदना का जेवरात और रुपये से भरा बैग वापस लौटाया। आसाम काबीना ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। तुर्की 68 दहशतगर्दों को गैर फ़ाल बना दिया गया। नाइजर बोको हराम का देहात पर हमला, दर्जनों अफराद हलाक। शुमाली अफ़गानिस्तान में तालिबान का हमला, 10 हिफाजत एहलकार हलाक। चीन 2 बहरी जहाज़ों में तसादुम, 3 अफराद हलाक। सऊदी अरब जिद्दा बंदरगाह पर बहरी जहाज़ में धमाका। आलमी वबा, दुनिया भर में अमवात की तादाद 16,19,000 हो गई। आलमी ताउन में वो ECD का किरदार अहम रहा है, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा आएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में वाक़ मशहूर कला मंदिर स्टोर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने 9 लाख रुपये नकद रकम की चोरी कर ली है। ये चोरी की वारदात इतवार की शब पेश आई, जिसका पता पीर को सुबह उस वक्त हुआ जब स्टाफ ने देखा कि स्टोर में रखी हुई नकद रकम गायब है। इस गार्ड जिसकी शनाख्त मोनीदास के तौर पर की गई है, जो अपने ख़ानदान के साथ फ़रार है। स्टोर के मालिक की शिकायत पर कोकटपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके CCTV फुटेज का तज्जिया शुरू कर दिया है, ताकि शख्स को पकड़ने में कामयाबी मिल सके। नाज़रीन, 1 साल पहले आज ही के दिन शाहीन बाग के एक सड़क पर ख़वातीन CAA यानी शहरी तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ बैठ गई थीं। उनका कहना था कि इस कानून से मुल्क के एक बड़े तबके की शहरियत पर सवाल खड़े किए जाएंगे। हुकूमत इस बात पर बज़िद थी और है कि इस कानून को ना तो वापस लिया जाएगा और ना ही तब्दील किया जाएगा। बहरहाल ख़वातीन जिनमें अक़लियती तबके की अक्सरियत थी, वो पूरे हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ सड़क के किनारे पर एहतिजाज करने बैठ गई। लेकिन देखते ही देखते शाहीन बाग के इस मुजाहरे ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। हुकूमत को शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि ये एहतिजाज इतनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन जब इस तरह के शाहीन बाग कई शहरों में कई मुकामात पर होने लग गए और आलमी मीडिया में इसका तस्करा होने लगा, तो फिर इस मुजाहरे को बदनाम करने की कोशिश की गई और कहा गया कि शाहीन बाग में मुजाहरा करने वाली ख़वातीन चंद सौ रुपये लेकर मुजाहरे में शिरकत कर रही हैं, मुफ्त बिरयानी मिल रही है इसलिए वहाँ जा रही हैं। हुक्मरान जमात के जब इन बयानात से भी शाहीन बाग की इस मुजाहरे की मकबूलियत में कमी नहीं आई और बल्कि ख़वातीन की तादाद घटने के बजाय बढ़ने लगी, तो उनको डराने की भी कोशिश की गई। बहरहाल इस मुजाहरे को नाकाम बनाने के तमाम हथकंडे आजमाए गए, लेकिन मुजाहिरीन से ना तो कोई बात की गई और ना ही उनकी तसल्ली के लिए कोई बयान सामने आया। इस मुतनाज़ कानून की वजह से वो ख़वातीन सड़कों पर आ गई जिनके बारे में कहा जाता है कि वो घर की दहलीज पार नहीं करती, और फिर इस समाज के 2 तबक़ों में इख्तिलाफ़ात बढ़े, जिसके नतीजे में दिल्ली के एक इलाके में फ़िरक़ावाराना फ़सादात सामने आए। कोविड की वजह से और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद शाहीन बाग का मुजाहरा बग़ैर कुछ हासिल किए ख़त्म हो गया, लेकिन महसूस किया जा सकता है उसकी आवाज़ को अभी तक। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ के आराम करने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी जंग तेज़ हो गई है। कांग्रेस जहां साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ के बयान को बीजेपी के ज़रिए गलत मतलब निकालने का इल्ज़ाम लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हम किसी को सियासी संन्यास नहीं दिलवाएंगे, बल्कि ये उनके घर का अंदरूनी मामला है और उन्हें खुद तय करना है कि उन्हें सियासत में क्या करना है। नाज़रीन, दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर पर तंज करते हुए कहा कि वज़ीर आला और अरविंद केजरीवाल किसानों को जेल में डालने की आपकी साजिश को नाकाम कर दें,
کریں تو وہ منافق ہو گئے۔ منیش سسودیا نے ٹویٹ کر کے آج کہا، واہ پرکاش جاوڑیکر جی، آپ کالے قانون بنا کر کسانوں کی کھیتی برباد کریں، مظاہرین کسانوں کو جیل میں ڈالنے کی سازش کریں تو آپ خیر خواہ۔ اروند کیجریوال کسانوں کو جیل میں ڈالنے کی آپ کی سازش ناکام کریں، ان کی خدمت کریں، حمایت میں اپواس کریں تو منافق ہو گئے۔ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات میں آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ نے جے ڈی یو کی حمایت میں ووٹ مانگا تھا۔ دلت مسلم مورچے کی اپیل پر مسلمانوں کے پچھڑے دلت اور پسماندہ طبقے نے جے ڈی یو کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ حالانکہ جے ڈی یو نے مسلم ووٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کا ووٹ جے ڈی یو کو نہیں ملا ہے۔ آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ نے پٹنہ میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر کے اس بات کو غلط ٹھہرایا ہے۔ مورچہ کے مطابق مسلمانوں کے دلت طبقے نے جے ڈی یو کی حمایت کی ہے۔ آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچہ این ڈی اے اتحاد میں شامل پارٹیوں میں صرف جے ڈی یو کی حمایت کر رہا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع پرتاپ گڑھ کے کندھائی علاقے میں ایک تیز رفتار بولیرو درخت سے ٹکرائے گئی، جس سے ایک فوجی سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایسٹ سریندر پرساد دیویدی نے بتایا کہ حادثہ اتوار کی رات پیری خالصہ گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب کانسٹیبل سنجیو یادو اور اس کے رشتہ دار منگنی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ گھنے دھند کے سبب تیز رفتار بولیرو ایک درخت سے جا ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ سبھی ہلاک شدگان گاڑی میں ہی پھنس گئے۔ ناظرین، زرعی اصلاحات کے قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کسان تنظیموں نے پیر کے روز احتجاج کو مزید تیز کر دیا اور حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے بھوک ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ کسان رہنما صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بھوک ہڑتال پر رہیں گے۔ یہ انشن قومی راجدھانی کے غازی پور، ٹیکری، سندھو سرحد اور دارالحکومت کے کچھ دیگر مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ کاشتکار ضلع ہیڈ کوارٹرز میں بھوک ہڑتال اور احتجاج بھی کریں گے۔ کاشتکار تنظیمیں زرعی اصلاحات کے 3 قوانین کو منسوخ کرنے پر قائم ہیں۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے رائے بریلی میں 2 سال قبل پی ایم مودی نے اہم شہروں کو جوڑنے کے لیے اوور برج یعنی پل کا افتتاح کیا تھا، لیکن اس قلیل مدت میں ہی اس کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی ہے اور اس پر چلنا لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ بات ہو رہی ہے کانگریس صدر سونیا گاندھی کے پارلیمانی حلقے رائے بریلی کو لکھنؤ، پریاگراج اور کانپور سڑک کو جوڑنے والے فلائی اوور کی جو 35 کروڑ کے خرچ سے بنا تھا اور اب اس کا حال قابل افسوس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ جب اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ دنیش شرما سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کچھ بھی جواب دینے سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین، نوابوں کے شہر لکھنؤ میں عائشہ تیاگی نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے لاکھوں روپیوں کے زیورات سے بھرا لاوارث حالت میں ملا بیگ اس کی مالک وندنا مشرا کو لوٹا دیا ہے۔ وندنا مشرا اس بیگ کو لے کر اپنے کنبے کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ بیگ گم ہو جانے کی وجہ سے اہل خانہ پریشان تھے، لیکن اچانک ایک نامعلوم شخص کی کال نے ان کی خوشیاں لوٹا دی۔ عائشہ، جن کی عمر 46 سال کا ہے، کہنا ہے کہ بیگ دیکھ کر میں یہ سمجھ گئی تھی کہ کسی کنبے میں شادی ہے۔ بیگ کے اندر انہیں ایک نمبر ملا جس پر کال کرنے پر وندنا سے بات ہوئی۔ وندنا عائشہ کے گھر آئیں اور بیگ لے کر خوشی کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ ناظرین گرامی، آسام کابینہ نے تمام سرکاری مدرسوں اور سنسکرت اسکولوں کو بند کرنے کی تجویز کو اتوار کو منظوری دے دی اور اس سلسلے میں اسمبلی کے آئندہ سرمائی اجلاس میں ایک بل پیش کیا جائے گا۔ یہ جانکاری پارلیمانی امور کے وزیر چندر موہن پٹواری نے دی ہے۔ آسام سرکار کے ترجمان پٹواری نے کہا، مدرسہ اور سنسکرت اسکولوں سے متعلق موجودہ قوانین کو واپس لے لیا جائے گا۔ اسمبلی کے اگلے سیشن میں ایک بل پیش کیا جائے گا۔ آسام اسمبلی کا سرمائی اجلاس 28 دسمبر سے شروع ہوگا۔ ناظرین، ترکی میں حالیہ 1 ماہ کے دوران اندرون ملک اور سرحد پار آپریشنوں میں 68 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ترکی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق حالیہ 1 ماہ کے دوران اندرون ملک اور سرحد پار 9 بڑے اور 24 درمیانے درجے کے آپریشنوں سمیت کل 133 آپریشن کر کے 68 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ ناظرین، نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کی طرف سے حملے میں 27 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ڈیفا کے علاقے میں اواخر ہفتے بوکو حرام کی طرف سے مسلح حملہ کیا گیا جس میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی پولیس کا ماننا ہے کہ 70 کے قریب ملیشیا جنگجوؤں نے تومور نامی دیہات پر حملہ کرتے ہوئے 1000 کے قریب مکان، دکانیں اور گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ ڈیفا کا علاقہ جمعہ کے روز بھی حملے کا شکار ہوا تھا جس میں 2 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ناظرین، شمالی افغانستان میں طالبان نے سلامتی قوتوں کے 10 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، اس طرح کی اطلاعات آ رہے ہیں۔ افغان حکام کے مطابق ہلاکتیں شمالی صوبے قندوز کی ضلع امام صاحب میں آج ہونے والے طالبان کے ایک حملے میں ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں میں 8 پولیس افسران اور 2 فوجی سپاہی شامل تھے، تاہم زخمیوں کی حتمی تعداد ابھی نہیں بتائی گئی ہے۔ ناظرین، چین کے شہر شنگھائی سے گزرنے والے دریائے یانگزی میں 2 کنٹینر بحری جہازوں میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔
اطلاعات کے مطابق اوشیانہ اور شنکی شینگ نامی 2 کنٹینر بحری جہاز دریائے یانگزی کے مشرقی بحیرہ چین کے ساتھ نقطۂ اتصال کے مقام پر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں۔ روزنامہ چائنا ڈیلی کے مطابق 165 میٹر طویل اور 650 کنٹینروں پر مشتمل شنکی شینگ 69 نامی بحری جہاز تصادم کے بعد ڈوب گیا۔ ناظرین، سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر ایک پیٹرول ٹینکر پر خارجی حملے کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ مقامی ذرائع سے موصول معلومات کے مطابق بحر احمر کے ساحل پر سعودی عرب کی جدہ بندرگاہ پر لنگر انداز BW ہائن نامی سنگاپور کے پرچم بردار پیٹرول ٹینکر میں خارجی حملے کے باعث دھماکہ پیش آیا۔ جہاز کی کمپنی BW گروپ کی طرف سے جاری کیے گئے تحریر بیان کے مطابق دھماکے میں جہاز کے 22 رکن عملے کو بغیر کسی نقصان کے بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 7,26,59,000 سے زائد افراد متاثر اور 16,19,000 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ دنیا میں کورونا کے 5,08,76,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,06,459 اموات ہو چکی ہیں اور 1,67,37,000 سے زائد متاثرین رپورٹ ہو چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والے اموات کی مجموعی تعداد 1,81,419 اور 69,01,000 سے زائد افراد فی الحال متاثر ہیں۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ عالمی تعاون ترقی پذیر ممالک اور پناہ گزینوں سمیت مہاجرین کے درمیان مسائل کے حل پر مرکوز ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں اقتصادی تعاون و ترقیات تنظیم کا کردار اہم ہے۔ صدر اردوغان نے OECD کے قیام کی 60ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ترکی اس تنظیم کے ابتدائی دنوں سے رکن ہے، لہٰذا ہم متوازن اقتصادی ترقی، خوشحالی اور روزگار کے مواقعوں میں اضافے کے اہداف کے تناظر میں تنظیم سے قریبی تعاون میں ہیں۔ 60 سالہ دور میں تنظیم نے تمام معاہدوں، قواعد و ضوابط کی پابندی اور عالمی معیشت میں اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔